ایک انہوں نے کہا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ صدقے کا گوشت کسی کے سر پہ اس طرح وار کر گھما کر کووں کو کھلا دیا جائے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کوے اور چیل جو ہیں ان کو فواسق قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو تو مارنے کا حکم ہے، ان کو کھلانے پلانے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلائے پلائے ایک الگ بات ہے، ہم سمجھتے ہیں چیلوں کو کھلائیں گے، کووں کو کھلائیں گے تو بڑی برکتیں نازل ہوں گی، حالانکہ ان کو تو ممانعات ہیں، ان کو تو مارنے کا حکم ہے۔ تو بہرحال اب ہمارے یہاں رواج پا گیا ہے۔ دوسرا، یہ سر سے گھمانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، ہم نے کہیں حدیث میں نہیں دیکھا کہ نبی کریم نے سر پہ گھما کے کچھ کرنے کا حکم دیا ہو۔ نیت کر لیں کہ بھئی یہ صدقہ دے رہے ہیں، اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری بلائیں دور فرمائے، ٹھیک ہے، بس کافی ہے۔ لیکن بہرحال اس کو میں ناجائز بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز عادت لوگوں میں رائج ہو گئی ہو اس کو روکا بھی نہ جائے، کیونکہ شریعت نے منع بھی نہیں کیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اگر سر پہ گھمائیں نہیں اور ویسی صدقہ کر دیں یا کتے بلی کو ڈال دیں اور کوئی کہے کہ یار دیکھو تم نے سر پہ نہیں گھمایا نا اب اثر نہیں ہوگا، یہ جہالت ہے بالکل۔ گھمائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ سنت نہیں ہے لیکن منع بھی نہیں ہے، لیکن نہ گھمائیں تو یہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات اچھے اثرات حاصل ہی نہیں ہوں گے، یہ بالکل جہالت ہوگی۔ تو اور بہتر یہ ہوتا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ کہتے ہیں جی اتنا گوشت فلاں کو دے دو، یہ بکرے کر دو اور فلاں کر دو، کسی غریب آدمی کو تلاش کریں، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، کسی غریب آدمی کی ضرورت پوری کریں، یہ بہترین اور افضل صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جو اپنے گھر والوں کو حلال کا لقمہ کھلاتا ہے یہ افضل ترین صدقات میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہم مطلب یہ کہ مختلف چیزوں پر بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے معاشرے میں یہ باتیں اتنی رائج ہو گئی ہیں کہ اب قرآن و حدیث ہم پر اثر نہیں کرتا ہے، وہ باتیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اتنی جلدی ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ہم ان رسم و رواج کو ایسا اپنے گھروں میں مضبوطی کے ساتھ رائج کر دیتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی قرآن و حدیث بھی سنائے تو معاذ اللہ تعلیم قرآن و حدیث اتنی سی لگے گی اور یہ باتیں اتنی بڑی لگیں گی۔ ان کا قرآن و حدیث کی تلقین کرنے والے کا مذاق اڑا دیں گے لیکن ان کا رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عقل عطا فرمائے۔ کہ بارے نے فرمایا کہ آج کل یہ فلو وغیرہ بہت چل رہا ہے تو ماسک لگا کر اگر ہم نماز پڑھیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو یہ آپ کو گمان ہے کہ میرے جراثیم کسی کو لگ جائیں گے یا کسی کے جراثیم مجھ تک پہنچ جائیں گے، تو سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جراثیم پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ جراثیم اگر پہنچ بھی جائیں تو اس وقت تک بیماری کا سبب نہیں بن سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ سرکار نے بیماری کا لفظ کہا ہے، جراثیم کا لفظ نہیں کہا۔ جراثیم اڑ کر آپ تک پہنچ سکتے ہیں لیکن وہ بیماری کا باعث بنیں گے کہ نہیں بنیں گے یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہوگا، اس لیے آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ ویسے تو احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے عام حالات میں، لیکن نماز میں چہرہ کھول کر نماز پڑھنا چاہیے، ڈھاٹا پہن کے نماز پڑھنا، یا جیسے آپ نے اگلا سوال کیا ہے کہ لوگ سردیوں میں چادر پوری منہ پہ لے لیتے ہیں، ڈھک کے نماز پڑھتے ہیں، ایسے بھی نہیں، منہ کھول کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ڈھاٹا باندھنا اس طریقے سے منع ہوتا ہے، مکروہ لکھا ہے اس کو، تو ہمت کریں نماز میں چہرہ کھولیں، جیسے نماز ختم ہو پھر آپ ماسک پہن لیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اور نماز بھی بالکل صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کم ملے۔ ایک انہوں نے یہ پوچھا کہ بعض اوقات میں بچوں کو دھلواتی ہوں ان کی گندگی وغیرہ، اس کے بعد میں پھر وضو وغیرہ کر کے کپڑے چینج کرتی ہوں، تو کپڑے چینج کرنے سے وضو پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو یہ بارہا آپ کو بتایا کہ اگر آپ باوضو ہیں تو ستر کھول دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے آپ کپڑے بدل رہے ہیں کوئی بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے بہن نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اس طرح دھلایا وغیرہ اور پھر گمان ہے شاید کپڑوں پہ کچھ چھینٹیں آ گئی ہوں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بعض اوقات یہ گمان بہت زیادہ غالب ہوتا ہے جو قریب با یقین ہو جاتا ہے۔ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ دھلواتی ہیں کہ وہاں لازم چھینٹیں گر کے آپ کے اوپر آئیں گی، وہاں حسن ظن قائم نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر وہاں تو آپ ایسے ہی کریں کہ آپ دھلوانے کے بعد اپنے کپڑے بدلیں اور اگر بدن پہ محسوس ہو کہیں لگا ہے کوئی گندگی وغیرہ اس کو دھو لیں اور دوسرے کپڑوں میں نماز پڑھیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بہت ہی محتاط انداز سے آپ نے دھلوایا ہے اور آپ پہ چھینٹیں آنے کا گمان نہیں ہے، اور مطلب یعنی ایسا ظاہر میں چھینٹ نہیں آ سکتی لیکن اب دل میں تھوڑا تھوڑا وسوسہ آ رہا ہے شاید آ گئی ہو، تو شاید کا بالکل پرواہ نہ کریں، آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھیں، انشاءاللہ نماز آپ کی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔